السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جمعہ کا مبارک دن اور ہم سب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آج کا کتاب، آج کا موضوع بیان کا ہے گانے باجے کی ہول ناکیہ۔ آئیے بیان شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لے اور میرے ساتھ مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے سب کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور حقیقت میں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو جو بھی دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ شاعر نے اس کی لکیر کھینچتے ہوئے اس کلام کو لکھا ہے، کیا فرمایا؟ اپنے کرم سے اے خدا عشق رسول کر عطا، آخری دم زبان پہ ہو صلی علی صدا فقط۔ آمین۔ یہ دعا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کی اور التجا بھی ہے رسول پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا ہے۔ طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ہونے کے جانے دے، دفنے ہو ان کے شہر میں ہے یہی التزام فقط، اور دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ویچی ہے، رکھنے کو سر پہ گرمی لے نالے نے مصطفیٰ فقط، اور منکر نکیر قبر میں ہم سے سوال جب کرے، ایسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ نظماں کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، اور میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط، اور نعت رسول پاک ہے نظمی کا منصب حیات، قبر میں بھی لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حسر تک رہے دامن
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، شادیوں کا موسم ہے، شادیوں کی سیزن، اور شادیوں کے اندر ہماری قوم مسلم کو پتہ ہی نہیں کہ غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی کر کے، غیر مسلموں کو دیکھ کر، ان کی شادیوں کو دیکھ کر پرانے ریت رواج، جسے کوریواج کہتے، پرانے زمانے کے ریت رواج کو اپنائے ہوئے ابھی بھی ہماری قوم نظر آتی ہے، اور شادیوں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے برباد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آؤ سنو کہ شادی کرنا سنت ہے، اور اگر شادیاں سنت کے مطابق نہ کی جائے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہزاروں سنتوں کو پامال اگر کیا جائے گا، تو میری قوم شادیوں کے بعد کیا ہوگا، نکاح کے بعد کیا ہوگا، اور ایسی شادیوں کے اندر گناہ کر کے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے اگر شادیاں کی جائے گی ہمارے بچے اور بچیوں کی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دل کے کانوں سے سنو، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں، ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی، ناچنے کودنے کی، لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی ایک گرجدار آواز گونج اٹھی۔ وہ خوفناک آواز ان دو عربی اشعار پر مشتمل تھی۔ وہ عربی اشعار کا ترجمہ سنیں، کیا فرمایا؟ اے ناپائیدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، اور موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے جدا کر دیا۔ راوی کہتے کہ خدا کی قسم چند ہی دنوں کے بعد دلہا کا انتقال ہو گیا۔ موت کی آندھی آئی اور ٹھٹھا مسکریوں، دھما چوکڑیوں، سنگیت کی مشہور کن دھنوں، چٹکلوں اور کہکہوں، شادمانی اور مسرتوں، مچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام راحت سامانیوں کو اڑا کر لے گئی۔ دلہنیاں موت کے گھاٹ اتر گئے، اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن گیا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ اس حکایت کو سن کر شادیوں میں بیہودہ فنکشن برپا کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے باجے کی دھنوں پر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ آئیے اسی سے ملتا جلتا ایک اور عبرتناک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں۔ چنانچہ کہتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک نوجوان کی شادی کے سلسلے میں جمعرات کو فنکشن ہو رہا تھا۔ کیا پڑوسنے اور کیا خاندان کی عورتیں سب نے شرم و حیا کی چادر اتار ڈالی تھی، اور فلمی گیت کی دھنوں پر خوب طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ اتنے میں ماں کے پاس آ کر دلہا کہتا ہے، ماں، میری پیاری ماں، کل میری شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، میری خواہش ہے کہ تو بھی ناچ۔ ماں چونک کر بولی، ارے بیٹا، یہ تو چھوکریوں یعنی لڑکیوں کا کام ہے، میں ابھی اس عمر میں کہاں ناچوں گی۔ لیکن بیٹے نے بازو تھام کر ماں کو باسرار کھینچا اور نیند میں اتار دیا۔ ہر طرف ہنسی کا فوارہ ابل پڑا، تبلے پر تھاپ پڑی، اور بوڑھی ماں بھی بے تکے انداز میں ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے ناچنے کے انداز میں اپنے بے ڈھنگ کے فن کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اس طرح رات گئے تک ادھم بازی ہوتی رہی، آخر کار تھک ہار کر سب سو گئے۔ دن نکل آیا، آج شادی ہے، بینڈ بازوں کے ساتھ بارات جانے والی ہے۔ گھر کا کوئی فرد دلہا میاں کو جگانے ان کے کمرے میں آیا، آوازیں دی، مگر دلہا میاں اٹھ نہیں رہے۔ اوہو، ایسی بھی کیا تھکن ہے، بارات تیار ہے اور دلہے میاں کی نیند ہی پوری نہیں ہو چکی۔ یہ کہہ کر آنے والے نے دلہے کو جب زور سے ہلایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ گھر کے لوگ دوڑے دوڑے آئے، آہ بد نصیب دلہا، رات
بھر ناچنے اور اپنی ماں کو نچوانے کے بعد موت سے ہم آگوش ہو چکا تھا۔ چیخو پکار مچ گئی، خوشیوں بھرا گھر یکدم ماتم کدا بن گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جہاں ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے وہاں آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے۔ ابھی جہاں قہقہوں کا جوڑ تھا وہاں آج واویلا کا شور ہے۔ خوشیوں اور شاد کامیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہر شخص تصویر غم بنا ہوا ہے۔ کسال نے آ کر نہلایا، کفنایا۔ آہو خدا کے شور میں لوگوں نے بد نصیب دلہا کا جنازہ اٹھایا۔ کافور کی غمگین خوشبو نے فضا کو مزید سوگوار بنا دیا۔ پھولوں سے سجی ہوئی کار میں سوار ہونے کے بجائے پھولوں کے انبار سے لدے ہوئے جنازے کے پنجرے میں لیٹا ہوا وہ بد نصیب دلہا لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ویران قبرستان کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے۔ آہ بد نصیب دلہا کو خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے، بجلی کے کمکموں سے دمکتے ہوئے حجرائے عروسی کے بجائے کیڑے مکوڑے سے ابھرتی ہوئی تنگ و تاریک کے قبر میں اتار دیا گیا۔ میرے پیاروں، یہ تو واقعات، چند واقعات کہ جس سے ہماری قوم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، خاص کر کے ہماری ماؤں بہنوں کو، کیونکہ ہماری تو گھر میں چلتی نہیں ہے۔ برابر میں نے پچھلی جمعہ اور اس کی اگلی جمعہ کو بھی بتایا تھا، گجراتی نے وائس کیا تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیاروں، ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر کہ ایک شادی تھی کسی غیر مسلم کی، گھوڑے پر اسے سوار کیا گیا، ناچنے والی گھوڑی تھی، کودنے والی گھوڑی تھی۔ اب اس جانور پر بھی رحم نہیں کیا جاتا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آخر کار جب اس گھوڑی کو نچوانے کے لیے اس کے آگے کے پیر کو اٹھایا گیا دونوں کے، خدا نہ خواستہ یہ حادثہ لکھا ہوا تھا اس کے تقدیر، اس کے مقدر میں، اچانک کہتے ہیں کہ وہ گھوڑی الٹی پڑی اور جو دلہے میاں اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ گھوڑی گری اور وہ زمین سے زور سے پٹکا اور اس کے سارے پیچھے کے ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی، یعنی اس کا جو مکوڑا کہتے وہ ٹوٹ گیا۔ تقریباً ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ تقریباً 9 لاکھ خرچہ ہوا اور یہاں تک بتایا جاتا ہے پھر بھی اس کے آپریشن کے بعد وہ پوری زندگی بستر پر پڑا رہے گا، کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یہ انجام ہے غلط رسم و رواج کرنے کا۔ وہ تو غیر مسلم تھا مگر ہم تو شریعت مصطفیٰ کے ماننے والے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کے ماننے والے۔ ارے ہماری باتوں کو نہ مانو تو کچھ نہیں، ہمیں برا نہیں لگتا، اللہ کے رسول کی باتوں کو تو مانو، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو نبی ہمیں شفاعت فرما کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور یہ دنیا کی خوشی چند دنوں کی ہوتی ہے، یہ دنیا کی خوشی آج اگر کسی کو سمجھاتے کہتے ہمارا ایک ہی لڑکا ہے، ہماری ایک ہی لڑکی ہے، زندگی میں اللہ نے شادی کا خوشی کا موقع دیا ہے، اب ہم خوشیاں نہ منائے تو کیا کرے، غم منائے۔ اکثر کسی کو دعوت دیتے کہ ایسی محفلوں کے اندر میلاد شریف رکھے، آپ لوگ کیا رکھے؟ میلاد شریف۔ تو کہتے میلاد شریف تو کسی کی موت میت پر رکھی جاتی ہے، کسی کی جارت پر میلاد رکھی جاتی ہے، کیا شادیوں میں بھی میلاد رکھی جاتی ہے؟ میرے پیاروں باہر نکلو، اب باہر نکلو اور آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں پر کہ سنت کے مطابق شادیاں لوگ کیسی کرتے۔ خالی ہم ہی نہیں کرتے ہمارے بچوں کی شادیاں، بلکہ دوسرے سماج کے اندر آج اخباروں کے اندر خبریں آ رہی ہے کہ کئی سماجوں نے اپنے پرانے ریت رواج تھے جس پر لاکھوں کروڑ روپے شادیوں میں خرچ ہوتے تھے، وہ سارے رسم و رواج بند کر دیے۔ پیسوں کی بربادی، وقت کی بربادی ہوتی تھی۔ اے مسلمانوں، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ناچنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ خوشی مناؤ، اب شادیاں ہیں تو خوشی مناؤ، اور خوشی ہونا چاہیے ہر ماں باپ کو، مگر کہنے کا مقصد یہ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے اور ایک خوشی شیطان کے دائرے میں رہ کر، یعنی شیطان جس طرح میں اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور خاص کر
کر کے میرے نوجوانوں سے میری اپیل اور گزارش ہے، اگر جس بچے کی شادی ہو، پچھلے دنوں یہ بھی خبر آئی تھی کہ ایک دلہن تھی، حافظ قرآن تھی، اللہ کے کرم سے جو شادی کی اس نے شرطیں رکھی تھی کہ بھئی صلی اللہ پڑھتے ہوئے شادی کے لیے نکاح پڑھنے آنا ہے، اور وہاں پر دلہے میاں نے لوگوں کی باتوں میں، دوستوں کی باتوں میں آ کر وہ بھائی نے بھی یہی کام کیا، ناچتے گاتے جان جب پہنچی اس کے گھر لڑکی کے، اس نے نکاح پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو خدا کا خوف رکھنے والے، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے، مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے پوری رات ناچو گے، کودو گے، آپ تو چلے جاؤ گے، شادیاں پوری ہو جائے گی، آپ تو چلے جاؤ گے، مگر اس کی سزا دلہے اور دلہن کو شادی کے بعد ملتی ہے۔ پھر وہی گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آج دیکھ لو، آج کے دور میں سینکڑوں لڑکیاں بلکہ ہزاروں لڑکیاں اپنے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کئی روٹنا منانا چل رہا ہے، کئی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شادیاں ایسی کی اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، اور آج وہ یوں سمجھ لو روٹ کر اپنی ماں کے یہاں پیئر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ذرا سوچو، شادی کے بعد یہ حالت ہوتی اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے سمو نگر تو ہر کوئی کراتا ہے، نکاح تو ہر کوئی پڑھاتا ہے اپنے بچے اور بچیوں کا، سماج کا، مگر جو لڑکیاں اپنے گھروں پر بیٹھی ہوئی بیچاری انتظار کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کب کوئی سماج کا آگےوان ہمارے پاس آئے، کوئی سماج کا پرمکھ ہمارے پاس آئے، ہمارے پیر صاحب یا مسجد کے امام صاحب وہ ہمارے پاس آئے، اور ہماری بچی جو برسوں سے روٹ کر گھر پر بیٹھی ہوئی ہے ان کے بیچ میں رہ کر سمادھان کی کوئی صورت نکالے۔ میرے پیارو، آج ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مگر جب شادیوں کے بعد گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور پھر وہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں جدا ہو جاتے، اس کے بعد پھر لوگ سمادھان کے لیے بلانے آتے، پھر کہتے کہ کوئی راستہ نکالو، مگر وہ راستہ وہ کب ہوا؟ جب ہم نے شادیاں گناہوں بھری کی تب ہوا نے۔ اگر شادیاں خوف خدا رکھتے ہوئے رسول پاک کی ایک سنت کو سنت کے مطابق ادا کریں گے تو شادیوں کے بعد دلہا اور دلہن خوشی سے رہے گے۔ میرے پیارو، کیا فرمایا شاعر نے؟ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، یہ خوشیاں عارضی ہے، موت یقینی ہے۔ جس نے یہاں خوشیوں کا رنج پایا اسے موت کا رنج ضرور ملا۔ آہ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، آج کل شادی جیسی میٹھی میٹھی سنت بہت سارے گناہوں میں گھر چکی ہے، بےہودہ رسومات اس کا ججوے لا ينفق بن چکی ہے۔ معاذ اللہ عز و جل، حالات اس قدر ابتر ہو چکے کہ جب تک بہت سارے حرام کام نہ کر لیے جائے اس وقت تک اب شادی کی سنت ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلاً منگنی سگائی ہی کو دیکھ لیجئے، منگنی ہی کی رسم لے لیجئے، اس میں لڑکا اپنے ہاتھ سے لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے۔ کیا مسئلہ بتاتے مفتیان اکرام، سنیں، حالانکہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شادی میں مرد اپنے ہاتھ مہندی سے رنگتا ہے، حالانکہ مرد کو مہندی لگانا منع ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مرد اور عورتوں کی مخلوط دعوتیں کی جاتی، مرد اور عورت دونوں بے پردہ ایک ساتھ دعوتیں کی جاتی، کھلایا جاتا ہے، یا کہیں برائے نام بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی عورتوں میں غیر مرد گھس کر کھانا بانٹتے، خوب ویڈیو فلمیں بناتے، شوقیہ تصویر بناتے، اور بنوانے والوں کو عذاب خداوندی سے ڈر جانا چاہیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے، اور ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی تھی اللہ پاک ایک مخلوق پیدا کرے گا جو اسے عذاب کرے گی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ کی بھی ویڈیو بن رہی ہے، برابر شیطان وسوسہ ڈالے، کیوں کہ جب ایسا بیان کوئی امام کرتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھی فوٹو کھینچواتے ہو، آپ بھی ویڈیو بناتے ہو، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ویڈیو اگر لوگوں کے
पासपोर्ट की जरूरत है, आप फोटो खिंचवाओ। जरूरत है इलेक्शन कार्ड की, आधार कार्ड की, जो दुनियावी जरूरत में आपको जहां तक फोटो इस्तेमाल हो सकता है, या तो यूं समझ लो कि ये नीयत से, अच्छी नीयत से, और वो अच्छी नीयत कौन सी होनी चाहिए कि भाई आप अगर वीडियो बनाते हो तो शरीयत ने तो उसकी इजाजत नहीं दी, तो आप क्या करोगे? अगर वीडियो बनानी है तो यूं समझ लो कि रात को मिलाद शरीफ की महफिल सजाओ शादियों में, हाँ कुरान और हदीस की बातें हो, नाते मुस्तफा पढ़ी जाए, सलात और सलाम पढ़े जाए, और फिर दुल्हे के निकाह हो। आज मैं देखता हूँ कई जगहों पर कि निकाह की रस्म होती है, सल्ले अला होती है, बैंड बाजा डीजे नहीं होता, फिर भी फजर की अजान हो जाती है। अफसोस होता है कि रात को फोटो खिंचवाने वाले थकते नहीं है, थकते, और तैयार होने वाली लड़कियां यूं समझ लो कि उसने 1 साल का मेकअप करना है। कितने साल का? 1 साल में एक बार मेकअप करना है कि 1 साल तक उसका मेकअप ना उतरे, हैं? हालांकि पसीना आया तो मेकअप सारा पानी हो जाएगा, चेहरे का असली रंग और रूप सबके सामने, दुल्हे के सामने जाहिर हो जाएगा। फिर भी वो लड़कियां नहीं समझती, शादियों में जो बन सवर कर तैयार होकर शादियों में जाती, उन्हें ये तौफीक नसीब नहीं होती कि यार निकाह करना सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका को कैसा निकाह पसंद है मुझे बताओ। हुजूर पाक को ऐसा निकाह पसंद है कि फजर की अजान हो, सुनना ध्यान से, फजर की अजान हो और सुन्नत पढ़ लो आप, सुन्नत मौकेदा, और सुन्नत पढ़ने के बाद फजर की अजान से लेकर जमात जब खड़ी होती है, फजर की जमात, फजर की नफल नमाज की जमात, उसके बीच में जो टाइम रहता है, उस टाइम में, यानी उतने टाइम में निकाह की रस्म पूरी हो जानी चाहिए। यानी वो उतना वक्त, उससे ज्यादा वक्त लेना मना फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक किसी ने नहीं बताया तो बात अलग है, बाकी आज सुन लो दिल के कानों से। ये हम लोग पूरी रात नाचते कूदते, अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाले काम करते, और फिर कहते हो शादियों में बरकतें नहीं है, शादियों के बाद लड़ाई झगड़े। एक रस्म अगर गलत हो जाए ना, एक रस्म अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाली, उसकी सजा बेचारे दुल्हा और दुल्हन को शादियों के बाद मरते दम तक भुगतनी पड़ती है। बराए करम हाथ जोड़ के मेरी तमाम से गुजारिश है, खुदा का खौफ करिए, और जहां जिस चीज की जरूरत है उसको इस्तेमाल कीजिए, मगर पहले चेक कर लीजिए कि कहीं ये शरीयत से बात, ये हमारा रस्म रिवाज जो शादी में हम कर रहे हैं वो शरीयत के खिलाफ तो काम नहीं है। कम से कम मस्जिद के इमाम साहब को पूछे, कम से कम पीर साहब को पूछे कि हम लोग शादियां करते हैं तो इस तरह शादियां करना कैसा, पूछे तो खरी यार। कम से कम कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है तो तावीज बनाने आते लोग, दोहरा धागा बनाने के लिए आते, मगर मेरे प्यारों शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर भी अपने पीर को याद करे। कोई अच्छा काम हो, खुशी आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, अपने पीर को याद करे, अपने इमाम को याद करे, वो आपको सीधा रास्ता बताएगा। आह शादियों में खूब फैशन परस्ती का मुजाहरा किया जाता है, खानदान की जवान लड़कियां खूब नाचती गाती उधम मचाती है। इस दौरान मर्द भी बिला तकल्लुफ अंदर आते जाते, मर्द और औरतें जी भरकर बदनिगाही करते, खूब आंखों का ज़िना होता है, न खौफे खुदा न शर्म मुस्तफा। सुनो सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशाने, आंखों का ज़िना देखना और कानों का ज़िना सुनना और ज़बान का ज़िना बोलना और हाथों का ज़िना पकड़ना है। याद रखिए, गैर मर्द गैर औरत को देखे और गैर औरत गैर मर्द को शहवत यानी हवस के साथ देखे, ये हराम और दोनों के लिए जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ना महरम औरतों को देखने वाले मर्दों और ना महरम औरतों को बशहवत देखने वाली औरतों को अपनी कमजोरी और नातवानी पर तरस खाते हुए अपने आप को अल्लाह पाक के अजाब से खूब डराना चाहिए। शरहुस सुदूर में बयान करदा एक तवील हदीस में सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान इबरत निशान है, फिर मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिनकी आंखें और कान कीलों से ठुके हुए थे। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ ये वो लोग हैं जो वो देखते हैं जो या रसूल अल्लाह आप नहीं देखते, और वो सुनते हैं या रसूल अल्लाह जो आप नहीं सुनते। मेरे प्यारे इस्लाम
اسلامی بھائی لرز اٹھو اور گھبرا کر رحمت والے پروردگار عز و جل کے حضور توبہ کر کے اس سے رحمت کی بھیک مانگ لو۔ وہ نازک بندہ جس کی آنکھ میں معمولی غبار پڑ جائے تو بے قرار ہو جائے، اگر لال مرچ کا جھنڈا پڑ جائے تو تڑپ کر رہ جائے، اپنی ہی انگلی لگ جائے تو بلبلا اٹھے۔ ہائے مسلمانوں، وہ نازک آنکھ جو نہ دھواں برداشت کر سکے، نہ پیاز کاٹتے وقت اٹھتے ہوئے بخارات سہ سکے، اگر نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے سبب یا لذت کے باوجود امرتوں کو تارنے کے باعث یا ٹی وی اور اشیار پر یا موبائل اور فلم بلکہ ٹی وی پر خبریں سننے والی عورتوں، اخبارات میں فلمی اشتہارات، عورت کی تصویریں، سوئمنگ پول، ساحل سمندر یا نہروں میں تیرنے والوں، فٹ بال یا ہاکی کے کھلاڑیوں، ورزش کرنے والوں، کشتی لڑنے والوں، باکسنگ کرنے والوں یا کبڈی کھیلنے والوں کے کھلے ہوئے گھٹنے یا کھلی ہوئی رانوں کو دیکھنے کے جرم میں اگر آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح اسلامی بہنیں بھی غور کریں، اگر غیر مردوں کو بس شہوت دیکھنے کے سبب خواہ پھوپھا، خالو، بہنوئی، دیور و جیٹھ، چچا جات، تایا جات، خالہ جات اور پھوپھی جاتی کیوں نہ ہو، اخبارات میں مردوں کی تصاویر دیکھنے کے سبب اور ویسیآر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے یا ٹی وی پر خبریں سنانے والے غیر مردوں کی تصویروں کو دیکھنے کے سبب اگر ان کی آنکھ میں بھی کیلیں ٹھوک دی گئی تو کیا کرے گی؟ فلم دیکھے اور جو گانے سنے، کیل اس کی آنکھ کانوں میں ٹھکے، فلم دی کی آنکھ میں دوزخ کی آگ، ہوگی بادیں موت تو ٹی وی سے بھاگ، چھوڑ دے ٹی وی کو، ویسیآر کو، کر دے راضی رب کو اور سرکار کو، بینڈ باجوں سے تو کوسوں دور بھاگ کہ کہیں دوزخ کی کھا جائے نہ آگ، مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں، اس طرح کی چھوڑ دو نادانیاں، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بصر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے گھروں کی شادیوں کو سنت کے مطابق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچے اور بچیوں کی، اور اللہ ہماری شادیوں کو گناہوں سے پاک و صاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔